السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ بسایا۔ انسان اپنی صلاحیت سے ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ آج انسان زمین پر، ہواؤں میں، سمندر کی تہ میں ہر جگہ پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کی اتنی ترقی ہے ماشاءاللہ کہ چاند کو مسخر کر لیا، اب سوریا پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ ناسا نے ہمارے ملک سے سورج پر کیریئر بھیجا ہے، راکٹ بھیجا ہے۔ انسان ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں افراد کے طور پر ایک ایک آدمی کی پرسنل لائف میں بھی دیکھیے ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ ان ترقیوں کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ترقی سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، ذہنی طور پر خوش ہونا چاہتا ہے، دل میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا واقعی ان ترقیوں سے، ان مالوں سے، ان عہدوں سے، ان اولاد سے، ان تین دنیا کی ان ساری چیزوں سے انسان کو ترقی ملی یا انسان کو سکون حاصل ہوا؟ اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو ہر انسان اپنی جگہ پر بے چین ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ تاجر اپنی جگہ پر، ملازمت کرنے والا اپنی جگہ پر، مزدور اپنی جگہ پر، عالم اپنی جگہ، دنیا کا ہر انسان پریشان ہے۔ اس پریشانی اور اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب، اگر ہم ڈیپ جا کر سوچیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر سونے سے پہلے ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں، کیوں میں پریشان ہوں ذہنی طور پر؟ سب سے پہلے تنافس، آگے بڑھنے کی دوڑ۔ میں آگے میرے دوستوں سے آگے بڑھ جاؤں، میرے بھائیوں سے زیادہ میں کماؤں، میرے سوسائٹی میں میرا ایک اچھا نام ہو، میری اچھی پہچان ہو۔ یہ سوچ اور یہ دوڑ، یہ فکر انسان کو چین نہیں لینے دیتی، انسان کو تڑپاتی ہے۔ تڑپاتی تو الگ بات ہے، لیکن یہ سوچ اور یہ فکر انسان کو حسد کی بیماری میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ حسد جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسد اپنی آگ میں جلتا ہے، محسود ترقی کرتا ہے۔ ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جلسی کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ میں جس کے بارے میں سوچ کر اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کے بارے میں جو سوچ کر وقت ضائع کر رہا ہوں، انرجی ضائع کر رہا ہوں، رات کی نیند قربان ہو رہی ہے، چڑچڑاپن آ گیا ہے، بھی بچوں پر چڑھتا ہوں، کلاس میں جاتا ہوں تو شاگردوں پر چڑھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر دوسرے سے موازنہ کرنے کی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا سبب غور کر ہوتا نہیں، دوسرا سبب غور کر دیکھیں، جو آدمی اس طرح کی فکر میں، اس طرح کی سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، دراصل وہ تقدیر کا منکر ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ ہم کو وہی چیز میسر آتی ہے، وہی چیز مجھے اور آپ کو ملتی ہے جو میرے اور آپ کے مقدر میں ہے۔ ہماری تقدیر سے بیان کوئی چیز ہم کو ملنے والی نہیں ہے، ہماری تقدیر سے پہلے کوئی چیز ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہے
تو پھر ہم کیوں دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچ کر اللہ کی تقسیم سے کیوں ہم رونا روئیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستیاں تھیں مکے میں، بہت گہری دوستیاں، بہت دوستی تھی مکے والوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی دوست اور یہی رشتے دار آپ کے مخالف بن گئے، آپ سے جلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بھی ہم جانتے ہیں لیکن کیوں محمد کو بنایا گیا نبی؟ محمد کو کیوں بنایا گیا؟ طائف کے کسی آدمی کو بناتے یا مکے میں ولید بن مغیرہ کو بناتے جو مالدار ہے؟ حسد اور جلن کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی یہ سوچ کر کہ یہ فضیلت ان کو کیوں ملی۔ اس لیے اللہ کی تقسیم سے جو آدمی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، اللہ کے نبی یہ مکے کے لوگ اتنے ہمت والے ہو گئے کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے بن گئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کیسے رحمت تقسیم کی جاتی ہے، کس کو نبوت دینا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو ترقی کیا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا میں اور آپ اس فکر میں گھلنے کی فکر نہ کریں کہ کون کیا ترقی کر رہا ہے، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، اس کی حالت پر چھوڑ کر اس سے جو اچھی چیزیں ہیں، اس کی جو مثبت اور پازیٹیو چیزیں ہیں وہ حاصل کر کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ سونے سے پہلے آدمی اس چیز کا خاص طور پر جائزہ لے تو انسان کے اندر بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے دوستوں، اس نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، ہر پریشانی کا علاج اسلام کے اندر ہے۔ اسلام نے کہا اس ذہنی کوفت کو، اس ذہنی ٹینشن کو، ڈپریشن کو، پریشانی کو دور کرنے کے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان اور توحید ہے۔ ایمان مضبوط رکھیے، توحید پر ثابت قدم رہیے۔ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں، اتنے بے مثال اور اتنے قیمتی ہتھیار ہیں کہ آدمی بڑی سے بڑی چیز کو، تکلیف کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ مثال آپ کو معلوم ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں، آپ کو معلوم ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ جب مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے، بیوی کو لے کر، بچے کو لے کر، مال لے کر مکے سے نکلنے لگے، ابزا نامی مقام پر پہنچے تو ان کے خاندان والے آ گئے، مکے کے لوگ آ گئے، سسرال کے لوگ آ گئے۔ لوگوں نے کہا، سسرال نے کہا دیکھو ابو سلمہ تم کو ہم بیٹی اس لیے دیتے کہ تم مکے میں رہو گے، تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو تو بیٹی ہماری واپس کر دو۔ تو کہا لے لو تمہاری بیٹی۔ ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا دیکھو ابو سلمہ تم جانا چاہتے تو جاؤ، اس بچے کو ہمارے حوالے کرو کیونکہ ہمارے خاندان کا چراغ ہے۔ تو کہا لو تمہارا بچہ تم لے لو۔ مکے والوں نے کہا کہ دیکھو ابو سلمہ تم کندار تھے، تم یہاں مکے میں رہ کر کمائے ہو، مکے میں رہ کر اتنے بڑے آدمی بنے ہو، تو تم کیا چاہتے ہو؟ بڑے الفاظ میں ابو سلمہ نے سوال کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس مال کو لے کر جا نہیں سکتے نہ ہے، تو کیا میں یہ مال دے دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، مال ہمارے حوالے کرو، تم کہیں بھی جاؤ۔ ابو سلمہ نے کہا لو تمہارا مال تم رکھو، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے لیے کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ ابو سلمہ کیا سودا کیا، بہت بہترین، بہت بہترین، بہت نفع والا سودا کیا۔ یہ ایمان اور توحید انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے، جھنجھٹوں سے اپنی آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ دیکھیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سولی پر لٹکایا گیا ہے، 2 رکعت نماز کی اجازت ملی،
سولی پر لٹکایا گیا. کہا لوگوں نے کہ دیکھو تم کو یہ خواہش ہوتی ہوگی, تمہارے دل میں بات آتی ہوگی کہ تمہاری جگہ محمد کو لٹکایا جائے اور تم کو ریلیز کیا جائے, ایسے کچھ جملے کے. تو کہا اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میری جان کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا مجھے گوارا نہیں ہے. لوگ اسی اعتماد اور اس خوشی کو دیکھ کر جلتے تھے کہ کیسے مسلمان نہیں, اتنی تکلیف دی جاتی ہے, اتنا ستایا جاتا ہے, اتنا مارا جاتا ہے, سکون قلب ان کو حاصل ہے, یہ پیس آف مائنڈ ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں بے شمار مسائل ہیں, لیکن ایک توحید پرست دیکھیے, توحید پرست اطمینان سے اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ یوسف نے جیل میں لوگوں اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ, تم لوگ بارش کے لیے ایک دیوتا کو پوچھتے ہو, اولاد کے لیے ایک دیوتا, بچوں کے لیے ایک دیوتا, رزق کے لیے ایک دیوی, یہ کتنے دیوی دیوتا کی تم پرستش کرتے ہو. ان سب کو تمہارے باپ دادا نام رکھے ہیں, ان کے نام تمہارے باپ دادا رکھے, اللہ نے یہ نام نہیں نازل کیے. بتاؤ, انصاف سے بتاؤ, یہ الگ الگ ضرورتوں کے لیے الگ الگ معبود اچھے ہیں یا ان سب کاموں کے لیے ایک اللہ کافی ہے؟ تو کہا ان لوگوں نے ایک اللہ کافی ہے. یہی کہا, یہی توحید ہے, یہی توحید ہے. موحد کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے ٹینشن میں نہیں آتا. اس کی زبان میں کیا ہوتا ہے, لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں وہی ملتا ہے جو ہماری تقدیر میں ہوتا ہے. اللہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے. دوسری چیز ہم کو آپ کو اسلام یہ بتاتا ہے آپ کے ذہنی پریشانیوں کا علاج ایک ایمان اور توحید ہے. دیکھیں توحید والا کیوں مطمئن رہتا ہے, اسے مختلف خبروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی. ناگور کو جانا ہے, اجمیر کو جانا ہے, وہ سائی بابا کے پاس جانا ہے, کہاں کہاں جانا ہے. 36 دروازوں کی اسے فکر نہیں رہتی. اس کی فکر ایک ہی دروازے کی, ایک ہی دروازہ ہے مسجد کا, اس مسجد سے مجھے اپنی تقدیر بنانا ہے. اس لیے وہ مطمئن رہتا ہے, بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی یہ عقیدہ دیتے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ جو نہیں ہوتا اللہ کے اذن سے نہیں ہوتا. جو انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون کی بارش اور وہ اطمینان اور سکون کی رحمت ہی رحمت رہے گی. دوسری چیز دیکھیے, نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز کی پابندی کرتے تھے. یہ فرض نمازیں تو بھی اپنی جگہ پر. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے اریبنا یا بلال بالصلاۃ. اللہ کے نبی فرماتے بلال ہم کو نماز سے راحت پہنچاؤ. آپ نہ دیکھیں, سورج گرہن ہوتا, چاند کو گرہن لگ جاتا تو نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ دیکھ لیجیے, پریشانی, آندھی چل رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, نماز میں مصروف ہے. جو بھی آفت جو بھی پریشانی ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف رہتے. تو ہماری پریشانیوں کا علاج 2 رکعت نماز ہے. جو آدمی رات کو سوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے. عقیدے کے ساتھ پڑھیے, اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. حالات ہمیشہ ٹینشن کے نہیں رکھتا. یہ دنیا آزمائش کی ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے. اس آزمائش سے تنگ دل ہو کر آدمی مجھے خیالات کرنا, یہ سب چیزیں چھوڑنا چاہیے. ذہنی سکون کے لیے آدمی آج چرس,
گانجا، شراب، نشہ، کیا کیا لوگ استعمال کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کیوں پیتے ہوئے، ایک مزدور سے پوچھیں کیوں پیتے ہوئے تم، کہتا ہے کہ دن بھر کی تھکان دور کرنے کے لیے پیتا ہوں. کسی بڑے بیپاری سے پوچھیں تم کیوں پیتے ہو، وہ کہے گا کہ یہ بزنس کا ٹینشن، یہ وہ پریشانیاں، کچھ نشہ کر کے سو جاتا ہوں اطمینان سے. ان سب چیزوں میں آرادی کو راحت اور سکون نہیں ہے. راحت اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے. نماز میں راحت ہے. نماز کو نماز کے طریقے کے ساتھ پڑھیے. اطمینان قلب، اطمینان سکون اور ذہنی سکون انسان کو ملتا ہے. آزما کر دیکھ لیجیے، پریشانی کے موقع پر 2 رکعت نماز آپ پڑھ کر دعا کیجیے، کتنا دل کو اطمینان ہوتا ہے. یہ پریکٹس کر کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور راحت اور سکون دیتا ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ تو ذکر الہی کے بارے میں کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں. اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جپنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ہمارے معبود کا ذاتی نام اللہ ہے. اس کے بعد اس کے صفاتی نام رحمان ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، ستار ہے، غفار ہے، غفور ہے. جو بھی آپ کو ضرورت ہے اس نام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب کہتا ہے اللہ تعالیٰ. رات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کیا تم کو اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں راحت نہیں ملتی؟ یہ ذکر کو مفسرین نے کہا نماز بھی ذکر ہے. ذکر اللہ اکبر سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز یہ ذکر ہے. انسان کو نماز کے ذریعے سے قلب حاصل ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کی پریشانیاں ان نمازوں سے دور ہوتی تھی. آپ کو معلوم جنگ کے میدان میں، میدان جنگ میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے راحت حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ خوف مشروع کی گئی اسلام میں. صلاۃ خوف دشمن کے مقابلے میں بھی نماز کو مشروع کیا گیا کیونکہ اسلام کا قلبی دماغ اور دل کی راحت کا انتظام اسلام کرتا ہے. اس لیے ذکر کو بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو ذکر کرتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کو ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایک مردے اور زندے کی ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے کل حی، وہ زندہ ہے. جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا کل میت، وہ مردہ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مردے سے اگر کیا کریں گے؟ اس لیے ذکر کے ذریعے سے دل کی، دماغ کی، ہمارے روح کی، ہمارے کیا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یقینی طور پر مسائل میں انسان ہمت نہیں ہارے گا، دوسرے غلط کام نہیں کرے گا، بلکہ اثر نو زندگی شروع کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ذکر کے بارے میں کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سورہ طٰہٰ میں تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خبردار جو کوئی ذکر سے، میری یاد سے، نماز بھی لو ذکر سے، جو کوئی میرے ذکر سے، میری نصیحتوں سے جو آدمی منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. آج دیکھ لیجیے جتنی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا سلیوشن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زیادتیاں، توبہ کرو، استغفار کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تو تمہاری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم قلب کو اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا کر ذکر کریں. دیکھیں یہاں امت بھٹک کے لوگ قلبی ذکر کرتے ہیں، یہ سب بھٹکانے کے باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں ما تحرکت به شفتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہونٹ ہلنا چاہیے،
ذکر میں ہوٹ ہلنا چاہیے، خاموشوں دے کر پڑھنا نہیں، ہوٹ ہلنا چاہیے، حرکت ہونی چاہیے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ جو آدمی تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس اس کا نام دیتا ہے۔ ذکر بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ وظیفہ بناتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، معصوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس کہتے ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ استغفار کو ہم نے نوٹ کیا کہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے تو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا یہ عمل ہے، امت کو یہ عملی پیغام آپ نے دیا ہے کہ لوگوں سکون حاصل کرنے کے لیے، راحت کے لیے، دماغ کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ 5 منٹ بیٹھ کر دنیا ڈوبنے جاتی، جہاز ڈوبنے جائے گا ہمارا، 2-4 منٹ سے عادت ڈالیں، نماز کے بعد بیٹھ کر 2-4 منٹ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی کوئی بھی ایک وظیفہ، جیسے وظیفہ فاطمہ معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لونیاں سب آئے ایک دن کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کام کر کے تھک جاتی ہو، جاؤ ابا کے پاس بہت سارے غلام لونیاں آئی ہیں، جا کر کچھ مانگ لو تم بھی۔ کہتے فاطمہ نبی کی بیٹی گھر تشریف لے گئی، پوچھنے سے شرما گئی، نبی کی بیٹی شرمائی تو واپس چلی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ فاطمہ آئی بھی گئی بھی، گھر میں گئے، عائشہ نے غالباً کہا فاطمہ آئی تھی وہ چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیک تھی، لاڑی تھی، لگتے جگر تھی، گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی آئے تھے کیا تھا مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ابا جان ایسے ہی آئی تھی، میں بیٹا بتاؤ کیا تھا مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ کام کر کے تھک جاتے ہیں، پانی سینک کر تھکتے پڑ گئے، آٹا گوندنے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی ایک غلامی آپ لونڈی دے دیتے تو مہربانی ہوتی، میری بھی خدمت ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیٹا میں جانتا ہوں تم کو تکلیف ہے، تم کو ضرورت ہے، لیکن تم سے زیادہ ضرورت مند مدینے میں پائے جاتے ہیں، تم سے بھی زیادہ ضرورت والے مدینے میں ہیں، بیٹے ان کا زیادہ حق بنتا ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ ہاں تم کو میں ایک روحانی وظیفہ سکھاتا ہوں، جب تم کام سے فارغ ہو جاؤ اطمینان سے وضو کرو، پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہو جاؤ، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لو، اس سے غلام کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ بیٹی یہ وظیفہ کرو، اس کا نام ہی وظیفہ فاطمہ پڑ گیا۔ جو عورتیں کام کر کے تھک جاتی وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، پھر دیکھیں ہم سے پہلے فرش ہو کر بیدار ہوتی ہے، یہ روحانی غذا ہوتی ہے۔ ہم بھی اس کو پریکٹس کریں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو راحت و سکون پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے اس بات کی تاکید کیا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا جینا اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہم نہیں سمجھیں گے یہ بات کو، ہم یہ کہیں گے کہ حالات ایسے ہیں، پریشانی کا دور ہے، نہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں جس وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، ریکٹیفائی کریں، غلطیوں کو صحیح کریں تو انشاءاللہ دماغ بھی اچھا رہے گا، پرسکون رہے گا اور دل بھی مطمئن رہے گا۔ قرآن مجید فیہ شفا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کیسی ہے؟ لما فی الصدور، سینے کے بیماریوں کو، اندرونی بیماریوں کو ختم کرنے والی دوا قرآن مجید ہے۔ قرآن آپ کو سمجھ میں آتا نہیں آتا اس سے بحث نہیں ہے، آپ روزانہ یومیہ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں،
اس سے گھر میں بھی برکت، دل اور دماغ کو بھی سکون۔ قرآن مجید ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، میرا آپ کا دستور ہے، اس میں میراث ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، اس میں تجارت ہے، کیسے تجارت کی جاتی ہے، اس میں وصیت ہے، کیسے وصیت کرنا چاہیے، کیسے لکھنا چاہیے وصیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرضوں کے کیا فائدے ہیں، قرضہ کیسے دینا کیسے لینا یہ بیان کیا، اس میں خاندانوں کا نسب نامہ اللہ تعالیٰ کیوں بنایا، کون سا آپ کو مسئلہ اس میں نہیں ملے گا، آپ کو کیا وہ میت کے حقوق بتائے گئے، بیوہ کی عدت بتائی گئی، اس میں طلاق کی عدت بتائی گئی، میاں بیوی کی زندگی کیسی ہو، میاں بیوی کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اولاد کی تربیت کس بیس پر کرنا چاہیے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب پڑتی ہے، کثرت اولاد کافروں کو دیکھ کر اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ساری تفصیلات مجھے یاد نہیں ہے۔ قرآن کا حافظ ہوتا تو آپ کو میں اور بتاتا کہ قرآن میں اور کیا کیا مضامین پائے جاتے تھے۔ قرآن میں صرف توحید نماز ہی نہیں ہے، قرآن مجید نے میری آپ کی زندگی کا ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان اس قرآن کو لے کر چلیں، اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش اور فکر کریں، تو دل بھی، دماغ بھی، گھر بھی، بازار بھی، دکان بھی، سب جگہ راحت ہی راحت مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ سکون قلب کے لیے تیسری چیز ایک چیز یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات روز ایک آدمی روزگار کے لیے جا رہا ہے، اسلام اس کو سکھایا کہ دیکھو روزگاری حلال کماؤ، مزدور بھی ہے، ایک گاڑی ڈھکلنے والا ہے، اس کو کہا کہ دیکھو حرام چیزوں کی مزدوری مت کرو، اس سے کہا کہ حرام چیزوں کی مزدوری مت کرو، بھوکے رہ جاؤ لیکن حرام کام مت کرو۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے راحت و سکون ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا دل اور دماغ کو مطمئن کرنا چاہتے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح سے داخل ہو جاؤ مطلب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی حتی المطلوب فکر کرو، کوشش کرو۔ اسلام میں دعائیں سکھائی گئی، دعائیں امن اور سکون کے لیے، ان دعاؤں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ چین اور راحت دے گا۔ اسی طرح سے گھر کے سکون کے لیے کیا نسخہ اسلام بتاتا ہے؟ جب تم گھر میں داخل ہو تو تمہارا گھر ہے، تم دعا دے کر داخل ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو سلام کرو، خود اپنے اوپر ہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہہ رہا ہے۔ یہ گھر جو تم سلام کر کے آ رہے ہو، یہ مت سوچو کہ میں دوسروں کو سلام کروں، بلکہ تم خود اپنی دعا آپ دے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مبارک ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے امن اور سکون کے لیے نازل کیا ہے۔ سکون قلب کے لیے آدمی کو گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ سکون قلب کے لیے انسان کو آپس میں سلام کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کینہ، بغض، دوریاں سلام سے دور ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے یہ نسخہ بتایا۔ اسی طرح سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدگمانی سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، لوگوں ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر کسی کے پیچھے پڑنا، بدگمانی میں پڑنا، یہ انسان کو ٹینشن میں لاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذرا تاریک تھا، ذرا روشن تھا، ایسا ماحول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، ایک صحابی ہے سلام کر کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اس سے؟ آپ نے کہا گمان انسان کو آ سکتا ہے، اس لیے میں اس کی کلیئر کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ گمان مت پالیے، گمان پالنے سے انسان کا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، ہم جس کے تعلق سے گمان کرتے ہیں اس آدمی کو دیکھ کر ٹینشن آتا ہے۔ کیوں گمان کریں؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، قرآن نے اصول سکھایا ہر مومن کے بارے میں اچھی سوچ رکھی، پازیٹیو تھنکنگ رکھی، جب تک اس آدمی کے بارے میں پورے اصول کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ اس کی برائی نہ معلوم ہو، اس وقت تک میرے پاس وہ اچھا آدمی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دیکھو میرے پاس ایسی باتیں کسی کے بارے میں مت لایا کرو، کیونکہ میں اس دنیا سے صاف دل کے ساتھ، صاف سینے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک انڈیا مقرر کر لیتے ہیں، اس چیز کو ہم دوسروں تک پھیلاتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ گمان میں مبتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکذب الحدیث الظن، سب سے چھوٹی بات اگر ہو سکتی ہے تو گمان ہے۔ گمان یہ بہت ہی گندی چیز ہے، دو اچھے انسانوں کو دلوں میں کثرت پیدا کرتا ہے گمان۔ اگر میاں بیوی میں اللہ نہ کرے گمان آ جائے تو جہنم بن جائے گا گھر، اولاد اور ماں باپ میں گمان آ جائے تو گھر کا میدان، گھر جنگ کا میدان بن جائے گا۔ اس لیے رشتوں میں گمان آ جائے تو دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسلام نے کہا گمان یہ غلط ہے، حدیث میں آپ نے کہا سب سے چھوٹی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو گمان ہے۔ بدگمانی سے پرہیز کیجیے، گمان اچھی چیز نہیں ہے۔ گمان انسان کے شیطان کی اپج ہے، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں گمان میں، اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر مجھے اور آپ کو اس بات کی سخت تاکید کرتا ہے اسلام کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، اس سے آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا، آپ کا دل بھی خراب ہوگا، آپ کا چین بھی جاتا رہے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ان کو کرنے دیجیے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، قرآن کہتا ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، ان کو کام کرنے دیجیے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے راہ پر چل رہا ہے، کون گمراہی پر جا رہا ہے، یہ تمہارے رب کو معلوم ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جب انسان اپنائے گا تو راحت اور سکون کی زندگی کرے گا، اپنی نجی زندگی کو، پرائیویٹ زندگی کو بھی اور سوشل زندگی کو بھی آدمی ہنستے کھیلتے گزارے گا۔ جس آدمی کے دل و دماغ میں منفی سوچ آتی ہے وہی آدمی ٹینشن میں، بی پی میں، وہ بی پی تو عام چیزوں کی بچت کرتی ہے، یہ سب چیزوں میں آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اچھا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبتوں کو پروان چڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر غلط فہمیوں کو دور کرے، رشتوں کو جوڑنے والے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو رحمت کا پیکر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھا علم، اچھے دوست اور اچھی سوسائٹی فراہم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں عزت اور آبرو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی بال بال بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ورنہ سے اس ملک کا انتخاب ہو رہا ہے، اللہ اچھے لوگوں کو اقتدار عطا کر، اچھے سوچ سمجھ کے ساتھ ہم کو ووٹنگ کی توفیق نصیب فرما، اللہ جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان ہم کو موت نصیب فرما،
آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله